بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں انم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN ٹی وی۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک بار پھر ہینڈ گنز پر پابندی کا وعدہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک بار پھر ہینڈ گنز پر پابندی کا وعدہ کیا ہے۔ لبرل رہنما جسٹن ٹروڈو کے پاس گریٹر ٹورنٹو ایریا سے میئر موجود تھے جب انہوں نے آتشی اسلحے سے نمٹنے کے لیے اپنی پارٹی کے عہد پر زور دیا۔ تاہم شرکاء نے مشورہ دیا کہ وفاقی حکومت کو مزید کام کرنا چاہیے اور اس پر پابندی عائد کرنا چاہیے۔ ٹروڈو کی تقریر کے بعد تمام میئر سے، جن میں مارکھم اور مسیساگا جیسے اہم علاقوں کے میئر شامل تھے، کہ رپورٹر نے سوال کیا کہ اگر وہ اسلحے پر پابندی چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھ کھڑے کریں۔ تمام میئرز نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد ٹروڈو کا کہنا تھا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے میئر سے صاف سنا ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم قومی ہینڈ گن پابندی لائیں۔ قومی پابندی کے خیال کو مسترد کرتے ہوئے ٹروڈو نے وعدہ کیا تھا کہ دوبارہ منتخب ہونے والی لبرل حکومت انفرادی حیثیت میں میونسپلٹیز کو خود ہی ہینڈ گن پر پابندی لگانے کا اختیار دے گی۔ لیکن میئرز کا رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ کچھ میونسپلٹیز اوٹاوا سے زیادہ کام کرنا چاہتی ہیں۔ کینیڈا کی سرکاری استغاثہ کا کہنا ہے کہ کینیڈین بارڈر کی جانب سے مینگ وین زو کے الیکٹرانک ڈیوائس کے پاسورڈ غلطی سے RCMP کو دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا کے سرکاری استغاثہ کا کہنا ہے کہ کینیڈین بارڈر کی جانب سے مینگ وین زو کے الیکٹرانک ڈیوائسز کے پاسورڈز غلطی سے RCMP کو دیے گئے۔ دسمبر 2018 میں مینگ وین زو سے گرفتاری سے جب انہیں RCM نے گرفتار کیا تھا، کینیڈا بارڈر سروس ایجنسی کی جانب سے ان سے 3 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ بارڈر افسران نے مینگ کے سیل فونز، ٹیبلٹ اور دیگر آلات کو قبضے میں لے لیا تھا اور ان کے پاسورڈز کو کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر دیا تھا، جسے انہوں نے RCMP کے حوالے کیا تھا جب اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ سرکاری استغاثہ نے بتایا کہ سرحدی ایجنسی کو بعد میں احساس ہوا کہ انہوں نے غلطی کی ہے اور RCMP کو بتایا کہ کوڈ کو استعمال یا شیئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ CBSA کی تفتیش کے دوران حاصل کیے گئے تھے۔ مینگ کے وکلاء کا الزام ہے کہ بارڈر افسران، RCMP اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے ایئرپورٹ پر خفیہ جرائم کی تفتیش کروانے اور اس کے قانونی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کی سازش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واضح نہیں ہے کہ جب بارڈر ایجنسی نے پولیس کو مطلع کیا تو اس نے غلطی سے پاس کوڈ فراہم کیے ہیں۔ دیبا مجذوب کا کہنا ہے کہ RCMP نے جواب دیا کہ اس نے کوڈز استعمال نہیں کیے تھے، لیکن وہ انہیں واپس نہیں کر سکا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی جج کے سامنے شواہد کا ایک حصہ تشکیل دے دیا تھا۔ شمال مغربی ٹورنٹو میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمال مغربی ٹورنٹو میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ زخمی شخص کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ فائرنگ کا واقعہ فنچ ایونیو ویسٹ کے جنوب میں جین اسٹریٹ اور یارک ووڈز گیٹ کے علاقے میں پیش آیا، جس کی اطلاع پولیس کو موصول ہوئی۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو دونوں افراد کو فائرنگ سے زخمی پایا۔ ٹورنٹو پیرامیڈکس نے دونوں زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، جہاں ایک شخص کو ہلاک قرار دیا گیا۔ ڈیوٹی انسپیکٹر مندیپ من کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زخمی شخص کی حالت بھی تشویشناک ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے ان افراد کی عمر اور دیگر معلومات جاری نہیں کی گئی ہیں۔ تاہم پولیس نے جائے وقوع پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ کینیڈین پارلیمنٹ کے رکن جگمیت سنگھ نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز بلند کی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈین پارلیمنٹ کے رکن جگمیت سنگھ نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کے لیے آواز بلند کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ بھارت پر دباؤ ڈال کر اس کے وحشیانہ فیصلوں کو ختم کرائیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سکھ کینیڈین پارلیمنٹ جگمیت سنگھ کا کہنا تھا کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کی جا رہی ہے، دنیا خاموش ہے۔ بھارتی ظلم و ستم کے خلاف اب ہر کسی کو آواز بلند کرنی چاہیے کیونکہ یہ جبر انسانیت کی توہین ہے۔ لاک ڈاؤن سے لاکھوں کشمیری قیدیوں کی زندگی بتا رہے ہیں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ بھارت پر دباؤ ڈال کر اس کے وحشیانہ فیصلوں کو ختم کرائیں۔ That's one example of our position kind of on human rights. But you talked about Kashmir, and I want to make it very clear. What happened in Kashmir is the Indian government did a couple of things. They shut down telephones, they shut down cell phone communication, they blocked the media. Anywhere in the world, if the cell phones are being blocked, if telephones are being shut down, and if the media is not allowed to go there, I can assure you there's human rights violations going on. And so I want the people of Kashmir to know that as a new democratic leader, I stand with you in solidarity, that if there's any injustice against anyone, it's our values that we feel it's an injustice against us. And we stand with people, whoever is facing struggles.
So I want the people of Kashmir to know I stand with you in the injustice that's happening. I stand against that injustice, and I denounce what India is doing to the people of Kashmir. अमरीकी सदर ट्रंप ने अपनी मवाख़िज़े की कार्रवाई को बगावत करार देते हुए कहा है कि जो कुछ हो रहा है ये मवाख़िज़ा नहीं बगावत है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने मवाख़िज़े की कार्रवाई को बगावत करार देते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है ये मवाख़िज़ा नहीं बगावत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ मवाख़िज़े की कार्रवाई पर ट्वीट में कहा कि जो कुछ हो रहा है ये मवाख़िज़ा नहीं बगावत है। मवाख़िज़े का अमल अमरीकी तारीख की ख़तरनाक तरीन कार्रवाई है। मवाख़िज़े के नाम पर अमरीकियों के शहरी हुकूक छीने जा रहे हैं, जबकि मवाख़िज़े का मकसद लोगों की ताकत, वोट और आज़ादी छीनना है। अमरीकी सदर ने कहा कि मेरे खिलाफ कार्रवाई का मकसद मजहब, फ़ौज और सरहद से महरूम करना भी है। हर गुजरते दिन के साथ बहुत कुछ सीख रहा हूँ। हम अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाने के लिए काम कर रहे हैं। स्पीकर ऐवान नुमाइंदगान नैन्सी पेलोसी और चक शूमर रुकावटें डाल रहे हैं। मुखालफिन का अमेरिका को अजीम बनाने में रुकावट डालने के सिवा कोई काम नहीं। सदर ट्रंप हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के सरबरा एडम बी शेफ पर भी बरहम हुए और कहा कि रुकन कांग्रेस एडम शेफ के खिलाफ फ्रॉड की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। एडम शेफ ने मुझ पर गलत इल्ज़ामात लगाए। अमेरिकी सदर की तौहीन करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। वाज़ेह है कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़िज़े की कार्रवाई का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ हो गया था, जिसके बाद अमेरिकी सदर की मुश्किलात में इजाफा मुतवक्के है। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो दोनों ममालिक के माबैन सरमायाकारी को महदूद करने से बाज रहें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने अमेरिका को खबरदार किया है कि वो दोनों ममालिक के माबैन सरमायाकारी को महदूद करने से बाज रहे, बसूरत दीगर वाशिंगटन हुक्काम को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। तफसीलात के मुताबिक बीजिंग में वजारत खारजा ने वाशिंगटन से तिजारती जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया, जिसके बायस आलमी मईशत की तरक्की में मनफी रुझान जन्म ले रहे हैं। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक वजारत खारजा के तर्जुमान गैंग शुआंग ने कहा कि अमरीका और चीन के माबैन तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने से दोनों ममालिक के मफादात और लोगों को ठेस पहुँचेगी। उन्होंने कहा कि इस अमरीकी इक़दाम के बाद माली मंडी में अफरा तफरी फैलेगी और बैनुल-अक़वामी तिजारत और आलमी माशी नमो को ख़तरा लाहक होगा। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर पीटर नावरा ने अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज की फहरिस्त से चीनी कंपनियों को खारिज करने से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक खबर को जाली करार दिया। व्हाइट हाउस के तिजारती मुशीर के बयान के बाद चीनी कंपनियां अलीबाबा और D.com के शेयर्स में कदर बेहतर रिकॉर्ड की गई। इस ज़मन में बताया गया कि अमरीकी मंडी से चीन की कंपनियों की बेदखली का इम्कान सरमायाकारों के लिए बाइस तशवीश है। मुकामी कंपनी के मुताबिक अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में चीनी कंपनियों की जानिब से $40 अरब से ज़ायद की सरमायाकार है। वाज़ेह है कि हाल ही में गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया चीनी कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज की फहरिस्त से खारिज करने के इम्कानात पर गौर कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।